حمدا وصلاۃ وسلاما قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید فإنها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور۔ رب ذوالجلال کا فرمان ذیشان ہے کہ یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل اندھے ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہماری عام زبان میں بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے دل کے اندر تاریکی ہے۔ میرے دوستو، کائنات کے اندر رب تعالیٰ نے ایک واحد ہی چیز رکھی ہے، قلب، دل، کہ جو جتنا ٹوٹتا چلا جاتا ہے اس کی اتنی قیمت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ایک شیشہ ہے، اگر اسے ایک کونے سے توڑ دیا جائے تو اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے، اسے درمیان سے دو ٹکڑے کیا جائے اس کی قیمت اور کم ہو جاتی ہے، اور اگر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے تو اس کی قیمت کچھ نہیں رہتی۔ لیکن علماء فرماتے ہیں کہ دل کائنات میں ایسی چیز ہے کہ جو جتنا ٹوٹتا چلا جاتا ہے اس کی اتنی قدر و قیمت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ دل توڑ کر زخمی دل رب تعالیٰ کی بارگاہ میں لا اور درد کے ساتھ دعا کر، پھر تیری دعائیں آسمانوں کو چیر کے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گی۔ فرماتے ہیں اگر تو دل کو نہیں توڑ سکتا، دل کو اس قابل نہیں بنا سکتا، دل کے اندر سوز ساز درد نہیں پیدا کر سکتا، پھر جا کسی ٹوٹے ہوئے دل والے کو تلاش کر اس کی قدموں میں بیٹھ اور اس سے دعا کرا۔ قرآن مجید فرقان حمید کا یہ فرمان کہ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہو جاتے ہیں۔ تو دلوں کی تاریکیاں اور دلوں کی روشنیاں اصل یہ چیزیں ہیں۔ آنکھ، علامہ اقبال فرماتے ہیں نا، آنکھ کا دل بینا بھی طلب کر سے رب سے، کہ آنکھ کا نور ہی صرف نور نہیں ہے، دل بینا بھی کر رب سے طلب۔ اسی بات کی تصریح جو ہے اور اسی بات کی تفسیر حدیث پاک میں بھی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اربعین نبوی کی حدیث ہے کہ الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ اس میں فساد واقع ہو جاتا ہے تو سارا جسم مفسد ہو جاتا ہے، اور جب وہ سنور جاتا ہے تو سارا جسم سنور جاتا ہے۔ اور فرمایا الا، الا یہ تنبیہ کے لیے سرکار دو عالم، خبردار، سمجھو، سنو، جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں سنو سارے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وہی القلب، سنو، اور وہ قلب ہے، وہ دل ہے کہ جب یہ سنور جاتا ہے تو سارا جسم ہی سنور جاتا ہے۔ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ۔ اسی بات کو حضرت سلطان باہو علیہ رحمہ نے بیان فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، دل دریا سمندروں ڈونگے جو کوئی اسنوں جانے ہوں، وچے ہی بیڑے وچے ہی جھیڑے وچے ہی ہنج مہانے ہوں، 14 طبق دلے دے اندر، 14 طبق دلے دے۔ آپ فرماتے ہیں 14 طبق ہی دل کے اندر ہے، دل کے اندر ایک پوری کائنات بستی ہے، ایک پورا جہان بستا ہے۔ تو میرے دوستو، آج کے اس دور میں دیکھیں تو ہر کوئی دل مانگتا ہے، دل، کہ یار اس نے ہماری خدمت تو بڑی کی، کھانے تو بڑے پیش کیے، لیکن دل سے نہیں پیش کیا کچھ بھی۔ تو یہ دنیا داروں کو منانے کے لیے دل چاہیے ہوتا ہے، تو رب کو منانے کے لیے کیوں نہ دل چاہیے ہو، جو سب سے بڑی سچی ذات ہے، جو جانتا بھی ہے دلوں کے ارادے، جو جانتا بھی ہے دلوں کی باتیں، وہ آنکھوں کے پھیر جانتا ہے، دلوں کے پیچ و خم جانتا ہے، دلوں سے اٹھنے والی حسرتیں اور خواہشیں جانتا ہے۔ تو اس ذات کو منانے کے لیے دل کا کس حد تک کردار ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں دل سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ جیسے کلندر لاہوری فرماتے ہیں نا کہ ہم مشرق کے مسکینوں کا دل مغرب میں جا اٹکا ہے، وہاں کنٹر سب بلوری ہیں، یہاں ایک پرانا مٹکا ہے، کہ یہاں پرانے مٹکے ہیں مسلمانوں کے پاس اور وہاں کنٹر بلوری ہیں، شیشے کے جناب گلدان ہیں بڑے بڑے اور شو پیس ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں ہمارے دل افسوس ادھر اٹک گئے ہیں، یورپ میں، مغرب میں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کو وہاں سے اٹھا کر ٹھکانے لگائیں جہاں دل لگانے کا حکم دیا گیا ہے۔ ابن قیم نے علم ابن طب نبوی میں یہ بات لکھی ہے کہ انسانی دل کی ایک
कैफियत है, एक खासा है इंसानी दिल का कि वो चाहता है कि कोई ना कोई सूरत हो जो मेरे अंदर बसे, जिसके ख़यालात मेरे अंदर दौड़े। तो वो कहता है कि जो दिल लग जाते हैं अल्लाह रसूल के साथ वो तो लग जाते हैं ठिकाने, जो वहाँ नहीं लगते तो फिर कभी वो तितरों के साथ लगते हैं, कभी छोरियाँ और छोरों के साथ लगते हैं, कभी वो बटेरों के साथ लगे होते हैं, कभी वो गाड़ियों के साथ, कोठियों के साथ, बंगलों के साथ, दुनिया के साथ लग जाते हैं। अल्लाह ताला हमें अपने दिल ठिकाने लगाने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।